شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں، 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے، راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اندھیرے میں گئے تھے، آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ، تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. سیاہ ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ، جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت. اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر. اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں. نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے. ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو. ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے. یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا.